اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، ہم جملہ اسمیہ پڑھ رہے ہیں، ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو۔ جملہ اسمیہ کے زیادہ سے زیادہ 3 حصے ہو سکتے ہیں۔ پہلا حصہ جس سے جملہ اسمیہ کی ابتدا ہوتی ہے اسے مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ جو مبتدا کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرتا ہے اسے خبر کہتے ہیں، اور تیسرا اور آخری حصہ جو خبر کی مزید تفصیلات بیان کرے۔ ناظرین، مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے اور عام طور پر معرفہ ہوتا ہے، جبکہ خبر بھی حالت رفع میں ہوتی ہے، لیکن جہاں تک ممکن ہو اسے نکرہ لایا جاتا ہے، اور جنس اور عدد میں جہاں تک ممکن ہو خبر مبتدا کے مطابق ہونی چاہیے، جبکہ متعلقہ خبر کا صرف ایک قاعدہ ہے کہ وہ حالت رفع میں نہیں ہو سکتی، اور یہی اس کی پہچان ہے، بلکہ وہ حالت نصب میں ہوگی جب تک اس پر حرف جارہ داخل نہ ہو جائے، اور جب حرف جارہ متعلقہ خبر پہ داخل ہوگا تو وہ حالت جر میں چلی جائے گی۔ ناظرین، پھر ہم نے دیکھا کہ جملہ اسمیہ میں بعض اوقات خبر عام ہونے کی وجہ سے حذف کر دی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں متعلقہ خبر ہی قائم مقام خبر بن جاتی ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اگر خبر یا متعلقہ خبر پر زور دینا ہو، تاکید کے ساتھ بات کرنی ہو، تو اسے اس کی اصل پوزیشن سے کم از کم ایک سٹیپ پہلے لکھا جاتا ہے، اور اسے کہتے ہیں خبر کو مقدم کرنا۔ اس سے خبر میں زور پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مبتدائے مؤخر۔ بعض اوقات نام سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیز بڑی مشکل ہوگی، لیکن جب عملاً ہم اسے دیکھتے ہیں تو وہ بہت آسان ہوتا ہے۔ تو یہ مبتدائے مؤخر بھی اسی طرح کی ایک بظاہر مشکل لیکن حقیقت میں بہت آسان چیز ہے۔ مبتدائے مؤخر کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم نے دیکھا کہ مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے اور معرفہ ہوتا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ مبتدا اگر نکرہ ہو تو پھر کیا ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ آپ کے سامنے ایک جملہ اسمیہ ہے جس میں مبتدا ہے الولد حالت رفع میں اور معرفہ، کہ لڑکا ہے، اس کی خبر عام ہونے کی وجہ سے محذوف ہے، اور آگے متعلقہ خبر ہے فی البیت، گھر میں، کہ لڑکا گھر میں ہے، الولد فی البیت۔ اب اس سے ہمیں معلوم ہے کہ الولد جو ہے یہ معرفہ ہے، یعنی ہم اس لڑکے کی بات کر رہے ہیں جس کا پہلے کہیں ذکر ہو چکا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم کس لڑکے کی بات کر رہے ہیں۔ تو وہ لڑکا الولد فی البیت، وہ گھر میں ہے۔ اور اگر کہنا ہو کہ گھر میں کوئی لڑکا ہے، اب لڑکا نکرہ ہوگا، کوئی لڑکا، تو کیا ہوگا؟ مبتدا ہمیں نکرہ کرنا پڑے گا۔ کیسے؟ الف لام ختم کر دیں گے۔ الف لام ختم ہوگا تو تنوین واپس آ جائے گی، بن جائے گا ولدن، ولدن فی البیت۔ اب اس کا مفہوم تو یہی بنتا ہے کہ کوئی لڑکا گھر میں ہے، لیکن جب مبتدا نکرہ ہو تو کیا ہوگا؟ یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اور بہت آسان ہے۔ کیسے؟ کہ مبتدا
اگر نکرہ ہو تو وہ اپنی لیڈنگ پوزیشن، یعنی اس کی پوزیشن کیا ہے کہ وہ جملہ اسمیہ میں سب سے پہلے استعمال ہوگا، نمبر 1 پہ۔ لیکن اگر وہ نکرہ ہو جائے تو وہ اپنی لیڈنگ پوزیشن برقرار نہیں رکھ سکے گا، بلکہ اسے مؤخر کر دیں گے۔ مؤخر کا مطلب کیا ہے کہ اسے بعد میں لائیں گے یہاں پہ۔ تو کیا بنے گا؟ فی البیت ولد۔ اب ہمارا جملہ ایسے لکھا جائے گا، فی البیت ولد، گھر میں کوئی لڑکا ہے۔ یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ اب دیکھیں، ولد نکرہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اب مبتدا نہیں، مبتدا اب بھی یہی ہے، کیونکہ فی البیت یہ حالت جر میں یہ تو متعلق خبر ہے اور اس میں اصل خبر ہے ہی نہیں، حذف ہے۔ تو یہ ولد اب بھی مبتدا ہی ہے، لیکن نکرہ ہونے کی وجہ سے یہ مؤخر ہو چکا ہے، یعنی اسے آخر میں اب لکھا گیا اپنی اصل پوزیشن سے بعد میں۔ فی البیت ولد۔ ناظرین، مرض کا معنی ہے مرض، بیماری، کوئی مرض، کوئی بیماری، اور اگر اسے مبتدا بنانا ہو تو یہ بنے گا المرض، حالت رفع میں اور معرفہ، بیماری ہے۔ اس کی بھی اصل خبر محذوف ہے، موجود ان کی شکل میں، اس کی ضرورت نہیں۔ بیماری ہے کہاں پہ؟ قلب۔ قلب کا معنی ہوتا ہے دل، اور اس کی جمع مکسر ہے قلوب۔ قلوب کا مطلب ہے کچھ دل، اور اگر کہنا ہو ان کے دل تو مرکب اضافی ہوگا ضمیر کے ساتھ، الف لام کے بغیر، اور اعراب ہلکا مضاف بن گیا۔ قلوبن سے بنا قلوبو، اور اگر کہنا ان کے لیے آتا ہے ہوا، ہما، ہم کا معنی ہے وہ سب، اور ان کے تو ہم سے حالت جر بھی ہم ہی ہے، لیکن جب یہ حالت جر میں جائے گا تو ہم جانتے ہیں کہ حالت نصب اور جر کے ضمائر متصلہ ہوتے ہیں، تو یہ اس کے ساتھ مل جائے گا اور بن جائے گا قلوبہم، ان کے دل۔ اور اگر کہنا ہو کہ بیماری ان کے دلوں میں ہے، دلوں میں، اور میں کے لیے حرف جارہ آتا ہے فی۔ ناظرین، فی حرف جارہ ہے، تو حرف جارہ کیا کرتے ہیں؟ جس اسم پر داخل ہو اسے حالت جر میں لے جاتے ہیں۔ تو قلوبو یہ حالت رفع ہے، اور اس سے حالت جر کیا ہوگی؟ قلوبی، اور ہو کی ضمیر سے پہلے اگر نیچے کی حرکت ہو تو وہ اس کو کھڑی زیر میں تبدیل کر دیتی ہے، لیکن آگے چونکہ میم ساکن آ رہا ہے تو یہ کھڑی زیر اس کے ساتھ مل نہیں سکتی، یعنی اس کو ایسے نہیں پڑھ سکتے قلوبہم، ایسے نہیں، یہ عام زیر میں بدل جائے گی تاکہ یہ آگے میم ساکن کے ساتھ مل سکے۔ تو قلوبہم سے یہ بن گیا فی قلوبہم، ان کے دلوں میں۔ ترجمہ ہوگا بیماری ان کے دلوں میں ہے، یعنی ہمیں بیماری کا علم ہے کہ یہ کون سی ہے، معرفہ۔ اور ناظرین، اگر کہنا ہو کہ ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے، کوئی بیماری، نکرہ، اور جب نکرہ کریں گے تو المرض سے الف لام ختم ہو کے یہ بن جائے گا مرضن، لیکن اب اس کو ایسے نہیں لکھ سکتے مرض فی قلوبہم، کیونکہ مبتدا نکرہ ہو چکا ہے، اور قاعدہ کیا ہے کہ مبتدا اگر نکرہ ہوگا تو وہ اپنی پوزیشن برقرار نہیں رکھ سکے گا، بلکہ وہ مؤخر ہو جائے گا، اور کہاں استعمال ہوگا؟ یہاں پہ۔ اور کیا بنے گا؟ فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض،
ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے یا کوئی بیماری ہے. یہ منافقین کے بارے میں کہا گیا ہے، یعنی ان کے دلوں میں نفاق کی، منافقت کی بیماری ہے. ناظرین، غشاوۃ کا معنی ہوتا ہے پردہ، اور اگر اس کو مبتدا بنانا ہو، کہنا ہو کہ پردہ ہے، تو حالت رفع میں اور معرفہ، یہ حالت رفع میں ہے، اور معرفہ ہم اس کو خود کر لیں گے. کیسے؟ الف لام لگا کے. تو یہ بن جائے گا الغشاوۃ، پردہ ہے، اور اس کی اصل خبر موجودۃ کی شکل میں محذوف ہے. تو ہم کہیں گے کہ الغشاوۃ پردہ ہے. کہاں پہ؟ بصرٌ کہتے ہیں بینائی کو یا آنکھوں کو، بصرٌ، اور اس کی جمع ہے ابصارٌ، آنکھیں یا بینائیاں. اور اگر کہنا ہو ان کی آنکھیں تو مرکب اضافی الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، ابصارو، اور ہم سے حالت جر بھی ہم ہی، ابصارو ہم، ان کی آنکھیں. اور اگر کہنا ہو ان کی آنکھوں پر، تو پر کے لیے حرف جارہ آتا ہے علی، اور حرف جارہ کیا کرتے ہیں؟ جس اسم پہ داخل ہوں اسے حالت جر میں لے جاتے ہیں. تو ابصارو یہ حالت رفع ہے، جب علی حرف جارہ اس پہ داخل ہوا تو اسے حالت جر میں لے جائے گا، اور یہ بن جائے گا علی ابصاری. اور ہو کی ضمیر سے پہلے نیچے کی حرکت آئی تو یہ کھڑی زیر میں بدلے گی، لیکن چونکہ آگے میم ساکن ہے تو اس کے ساتھ ملنے کے لیے پھر یہ عام زیر میں بدل جائے گی. تو بن جائے گا علی ابصارہم، ان کی آنکھوں پر. الغشاوۃ پردہ ہے علی ابصارہم، ان کی آنکھوں پر. اب یہ خاص پردے کی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر کہنا ہو کہ ان کی آنکھوں پر کوئی پردہ ہے، تو کوئی کے لیے الغشاوۃ کو نکرہ کرنا پڑے گا. یہ بن جائے گا غشاوۃن، چونکہ مبتدا نکرہ ہو چکا ہے تو یہ اپنی پوزیشن قائم نہیں رکھ سکے گا، بلکہ مؤخر ہو جائے گا. یہ یہاں سے ادھر آ جائے گا، بنے گا علی ابصارہم غشاوۃ، ان کی آنکھوں پر کوئی پردہ ہے. ناظرین، عذاب عظیم یہ ایک مرکب توصیفی ہے. مرکب توصیفی دو اسماء کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی خوبی یا خامی بیان کرے. جو اسم خوبی یا خامی بیان کرے اسے صفت کہتے ہیں، اور جس اسم کی خوبی یا خامی بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں. اور مرکب توصیفی میں صفت چاروں اعتبار سے موصوف کے تابع ہوتی ہے. تو یہ ہو گیا عذاب عظیم، کوئی بہت بڑا عذاب. اور اگر اس کو مبتدا بنانا ہو تو معرفہ کر دیں گے، کیا بنے گا؟ العذاب، اور جب موصوف معرفہ ہوا تو اس کی صفت بھی معرفہ، تو یہ بنے گا العذاب العظیم، بہت بڑا عذاب. اب اس کی خبر بھی محذوف ہے، موجود ان کی شکل میں پایا جاتا ہے. ہم کہیں گے العذاب العظیم، بہت بڑا عذاب ہے. اور آگے متعلق خبر کیا ہے؟ ان کے لیے، ان کے لیے، ہوا ہما ہم کا معنی ہے وہ سب، اور ان کے لیے. ناظرین، کے لیے حرف جارہ آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں لام جارہ، اور لام جارہ عام اسم پہ داخل ہوتا ہے تو زیر کے ساتھ ہوتا ہے، لی، لام زر لی. لیکن جب ضمائر پہ داخل ہوتا ہے تو وہ زبر والا ہوتا ہے. تو یہاں پہ لام جارہ داخل ہوا زبر کے ساتھ تو یہ بن گیا لا، اور یہ ہم کو حالت جر میں لے گیا تو ہم سے حالت جر بھی ہم ہی ہے، لیکن جب حالت جر میں جاتا ہے تو وہ اپنے سے پہلے
لفظ کے ساتھ مل جاتا ہے، اٹیچ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بن گیا لہم، العذاب العظیم لہم، کہ بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے۔ یہ بھی منافقین کی بات ہو رہی۔ لیکن اگر کہنا ہو کہ ان کے لیے کوئی بہت بڑا عذاب ہے، کوئی، تو مبتدا کو نکرہ کرنا پڑے گا۔ کیسے؟ الف لام ختم کریں گے یہ، اور جب الف لام ختم ہوگا تو یہ تنوین واپس آ جائے گی، بن جائے گا عذاب عظیم لہم۔ لیکن پھر قاعدہ کہ مبتدا اگر نکرہ ہو تو وہ اپنی اصل پوزیشن قائم نہیں رکھ سکتا، بلکہ کیا ہوگا؟ وہ مؤخر ہو جائے گا۔ یہ پورا کہاں آئے گا؟ لہم کے بعد، یہاں پہ۔ تو کیا بنے گا؟ لہم عذاب عظیم۔ تو ناظرین، یہ دو جملے آپس میں ملتے ہیں۔ علی ابصارہم غشاوۃ، ان کی آنکھوں پر کوئی پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، اور ان کے لیے کوئی بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ دونوں آیات منافقین کے لیے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل میں وہ خود دھوکے میں ہوتے ہیں، اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ بہت بڑا عذاب۔ ناظرین، فاکہۃن، فاکہۃن کا معنی ہے پھل، فروٹ، اور اگر اس کو مبتدا بنانا ہو تو کیا بنے گا؟ الفاکہۃ، الف لام داخل کر دیا تو یہ مبتدا بن گیا، الفاکہۃ، پھل ہیں، اور آگے موجودتن کی شکل میں اس کی بھی خبر محذوف ہے کہ پھل پائے جاتے ہیں۔ یہ کہنے کی بجائے کہا گیا ہے کہ پھل ہیں، فروٹ ہیں۔ کہاں پہ؟ ان میں۔ اب یہاں پہ ان سے کیا مراد ہے؟ بات ہو رہی ہے باغات کی، جنتن۔ ناظرین، جنتن کا معنی ہے ایک باغ، اور یہ مؤنث ہے، گول تا والا مؤنث۔ اب اگر ہم اس کے لیے ضمیر لانا چاہیں، اگر ہو کوئی مذکر اسم، ولدن کا کیا معنی ہے؟ لڑکا، مذکر ہے، تو اس کے لیے اگر ضمیر لانا ہو، کہنا وہ، تو اس کے لیے ضمیر ہوگی ہوا۔ ہوا کا معنی وہ، اور ہما وہ دونوں، اور ہم وہ سب۔ اور اگر مؤنث ہو، لڑکی، واحد ہو، تو اس کے لیے ضمیر کیا ہوتی ہے؟ ہیا، اور اس سے مثنیٰ ہوتا ہے ہما، اور جمع ہوتی ہے ہن۔ اب جنتن چونکہ مؤنث ہے، واحد ہے اور مؤنث، تو اس کے لیے ضمیر کیا ہوگی؟ ہیا، اس کا معنی ہوگا وہ مؤنث، جیسے انگلش میں آتا ہے شی، وہ ایک۔ اور اگر کہنا ہو وہ دو، تو ہیا سے مثنیٰ بنتا ہے ہوما، ہوا سے بھی مثنیٰ ہوما ہوتا ہے، اور ہیا سے بھی مثنیٰ ہوما ہوتا ہے۔ ہوما کا معنی وہ دونوں۔ اب یہاں وہ دونوں سے مراد ہے دو باغات، جیسے جنتن سے جنتانی ہے، دو باغ۔ تو ہوما وہ دونوں۔ اب اگر کہنا ہو کہ پھل ہیں ان دونوں میں، تو میں کے لیے حرف جر آئے گا فی، اور فی ہوما کو حالت جر میں لے جائے گا، تو ہوما سے حالت جر بھی ہوما ہی ہے، لیکن جب یہ حالت جر میں جاتا ہے تو اپنے سے پہلے آنے والے لفظ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، یعنی ہوما فی کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا، مل جائے گا۔ تو جب اس کے ساتھ ملے گا تو پھر فی کو ہم کیسے لکھیں گے؟ ایسے، یہ۔ اور
ہو کی ضمیر سے پہلے ناظرین ہم نے دیکھا تھا کہ اگر یا کے علاوہ کوئی ساکن حرف ہو تو یہ ہو کی پیش اپنی اصل شکل میں رہتی ہے، جیسے من ہو، جیسے ان ہو۔ لیکن اگر اس سے پہلے یا ساکن آ جائے تو یہ ہو کی پیش زیر میں بدل جاتی ہے، ایسے۔ اور اگر اس سے پہلے کوئی نیچے والی حرکت آ جائے یعنی زیر، تو پھر یہ کھڑی زیر میں بدل جاتی ہے۔ تو یہاں ہو کی ضمیر سے پہلے ہے یا ساکن، تو یہ بدل گئی، ہو کی پیش بدل گئی زیر میں، اور یہ بن گیا فیہما۔ اصل میں یہ ہوما ہی تھا، تو فی نے اس کی شکل بدل دی اور یہ بن گیا فیہما، یعنی ان دونوں میں۔ یہ متعلق خبر ہے۔ الفاکہۃ یہ مبتدا اور یہ متعلق خبر فیہما جو اب قائم مقام خبر بن گئی۔ میوے ہیں، پھل ہیں ان دونوں میں، یعنی ان دونوں باغوں میں۔ اور اب اگر کہنا ہو کہ ان دونوں باغوں میں کچھ میوے ہیں مختلف طرح کے، خاص نہیں، عام، تو کیا کریں گے؟ مبتدا کو نکرہ کر دیں گے۔ یہ الف لام ہٹایا تو تنوین واپس آ گئی اور یہ بن گیا فاکہۃن، فاکہۃن۔ لیکن جیسے ہی مبتدا نکرہ ہوا تو اس کی پوزیشن تبدیل ہو جائے گی، وہ مؤخر ہو جائے گا اور یہاں لکھا جائے گا اور یہ بنے گا فیہما فاکہۃن، فیہما فاکہۃن، ان دونوں میں کچھ میوے ہیں۔ اور آگے آیا وَنَخْلٌ، یہ دوسرا مبتدا ہے۔ نخل کا معنی کیا ہے؟ کھجوریں، اور کھجوریں ہیں۔ وَرُمَّان، اور انار ہیں۔ تو پوری آیت ایسے ہے فیہما فاکہۃ وَنَخْلٌ وَرُمَّان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُکَذِّبَانِ۔ ان دونوں باغوں میں میوے ہیں، اور ان میووں میں پھر خاص طور پہ دو میووں کا ذکر کیا گیا ہے، کھجوریں اور انار۔ اور پھر آگے کہا گیا کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُکَذِّبَانِ۔